السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی خبروں کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ فراگوگی کا خفیہ پاسپورٹ کس ملک کا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور یہ ہے کہ جو انعام اللہ شاہ صاحب ہیں، جو عمران خان صاحب کے پروٹوکول آفیسر رہے ہیں اور بنی گالہ کے انچارج بھی رہے ہیں، ان کا انٹرویو ہے، اس کی چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے بین الاقوامی طور پر اسرائیل کی طرف سے جاری مظالم اور اس کو بھرپور تائید حاصل ہے یورپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، ان سب معاملات اور جہاں انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں اور نسل کشی ہو رہی ہو اور 11,000 سے زائد لوگوں کی شہادتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، اور بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جن میں سے 2700 کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہسپتال کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بار بار، مختلف ہسپتالوں کو، اور جو بڑا ہسپتال تھا الشفا ہسپتال جو غزہ کے اندر، اس پر حملہ کیا گیا اور اس کی تمام چیزیں اس حملے میں ضائع ہو گئی، بہت سے نومولود بچے اس میں شہید ہو گئے۔ ان سب کے باوجود مسلمان حکمرانوں کی طرف سے خاموشی، اور ایک جو عرب لیگ اور OIC کا اجلاس ہوا، اس میں انتہائی مضحکہ خیز جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، وہ ایک طرح سے اس نے اسرائیل کی ہی تائید کی ہے۔ جن ممالک کی بھرپور تائید حاصل ہے اسرائیل کو، ان کو سعودی عرب اور اس طرح عرب ممالک بہت سی چیزیں، یعنی گیس اور تیل فراہم کرتے ہیں وہاں پر، اور اسی ان کو اس توانائی کو استعمال کر کے وہ ہتھیار بناتے ہیں، جو ہتھیار خرید کر اسرائیل پھر بمباری کرتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم مسلمان ممالک کے حکمران اگر جمع ہوئے تھے تو وہ اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کا اعلان کر دیتے، اور جو اسرائیل سے بزنس کر رہے ممالک وہ بزنس چھوڑنے کا اعلان کرتے، تو کم از کم ایک پیغام جاتا کہ مسلمان حکمران اور مسلم امہ جمع ہو چکی ہے۔ لیکن ایسا کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ یہ انتہائی جو ایک لحاظ سے مضحکہ خیز اعلامیہ تھا، اور یہ کہ یہ پوری طرح سے اس نے اسرائیل کو ایک نئی قوت دی ہے، اس وجہ سے کہ جب اسرائیل اور اس کے ساتھ دینے والا امریکہ ہو یا یورپ کے ممالک ہوں، ان کو جب یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ مسلمان حکمران اور مسلمان امت کے اندر اب کوئی اتنی، یعنی ان کی طرف سے ہمیں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس موقع پر مسلمان امت کی طرف سے اس طرح کی بے حسی کا مظاہرہ کرنا یقینی طور پر ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ اگرچہ اسلام ہمیشہ اس بات کی تائید کرتا ہے اور اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا چاہیے، لیکن یہ المیہ ہے کہ پوری مسلم امت بحیثیت عوام اس کا دل چاہتا ہے، اور وہ اس پر تیار ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کی اس کی جارحیت کو روکنے کے لیے ہر طرح کی لڑائی اگر لڑنی پڑے تو اس کو بھی لڑ لیا جائے۔ لیکن حکمرانوں کی طرف سے بے حسی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ مسلمان حکمران جہاں کہیں بھی ہوں، بادشاہت کی صورت میں، ڈکٹیٹرشپ کی صورت میں یا جمہوریت کے نام پر، یہ سارے کے سارے عوامی امنگوں کے ترجمان ہرگز نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں، انعام اللہ شاہ صاحب کا ایک آیا ہے انٹرویو، جس میں انہوں نے بہت سے انکشافات کیے گئے ہیں، اگرچہ انہوں نے بہت سی باتیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ذاتی نوعیت کی تھیں ان کا ذکر کیا ہے، ہم ان کو قطعاً ذکر نہیں کریں گے، لیکن ایک جو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں جو پیسے وہ خود دیکھتے تھے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں ان دنوں میں جن دنوں میں محمد بن سلیمان پاکستان آئے ہوئے تھے، اور بالخصوص توشہ خانہ کی گھڑی میں جو خصوصی طور پر اس کا ذکر ہوتا رہا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انعام اللہ شاہ صاحب نے جو کہا ہے کہ توشہ خانہ کی چیزیں آتی تھیں اور بشرا بی بی کو جو پسند آتی وہ رکھ لی جاتی تھی، باقی واپس توشہ خانہ میں چلی جاتی تھی۔ تو ان چیزوں سے اور انعام اللہ شاہ صاحب کی انٹرویو سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ توشہ خانہ کا کیس کس قدر مضبوط ہے۔ اور دوسری جو بڑی اہم بات انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ان کو احسن جمیل گجر اور فراگوگی جو بشرا بی بی کے خاص لوگ تھے وہ لے کر آئے تھے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے اور ان کی بھرپور تائید کی وجہ سے اور ان کی کوشش کی وجہ سے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں سے چونکہ فراگوگی صاحبہ کا خصوصی طور پر ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی کرپشن کی ہے، اب اس بات سامنے آئی ہے
کہ ان کا ایک خفیہ غیر ملکی پاسپورٹ بھی سامنے آیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ منی لانڈرنگ اور اس طرح کالی جو ان کی آمدن ہے اس کو چھپانے کے لیے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے یہ خفیہ غیر ملکی پاسپورٹ ان کو دیا گیا ہے۔ وینیویٹا ایک جزیرہ نما ملک ہے جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہے، 3 لاکھ تک تقریباً اس کی آبادی ہے، اس کا ان کے پاس یہ پاسپورٹ ہے۔ اور منصور علی خان صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ ایسا ملک ہے کہ جس میں ایک اگر خرچ کر دیے جائیں، وہ انویسٹمنٹ کر دی جائے تو اس سے شہریت حاصل ہو سکتی ہے۔ اب شہریت حاصل کرنا تو شاید اس طرح جرم نہیں ہے، لیکن کیا انہوں نے یہ شہریت حاصل کر کے جو ملک سے لوٹی ہوئی رقم تھی اس کو وہاں چھپانے کی کوشش کی ہے یا چھپائی ہوئی ہے، یہ البتہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور جو آج کل میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق فراگوگی کا یہ جو غیر ملکی پاسپورٹ ہے یہ دیا ہی ان کو اس لیے گیا تھا کہ وہ جو پاکستان سے انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے یا جو بلیک منی ہے ان کی، اس کو چھپانے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں یہ دیا گیا تھا۔ اور پھر اس لیے بھی یہ غیر ملکی پاسپورٹ دیا گیا تھا تاکہ ملک کے اندر موجود جو ادارے ہیں وہ ان کی نقل و حرکت پر نظر نہ رکھ سکیں۔ اور کچھ دنوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ بشرا بی بی کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے اور ان کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے انعام اللہ شاہ صاحب کا انٹرویو بھی اور فراگوگی کے یہ معاملات بھی دیکھے جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج انصار عباسی صاحب نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اب ان کو نوٹس جاری ہو چکا ہے بحیثیت ایکیوزڈ کے۔ وہ اس سے پہلے وٹنس کے طور پر اس کیس میں شامل تھیں، ان کی تحقیق تفتیش ہوتی تھی، لیکن اب وہ بحیثیت ایکیوزڈ ان کو طلب کیا جائے گا۔ اس کے نوٹسز جاری ہو چکے ہیں۔ اب اگر بات کریں بیریا ٹاؤن کے ڈیفالٹ ہونے کی کیا صورتحال ہے، تو اس بارے میں وسیم عباسی صاحب کا ایک ویلاگ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جب سے وسیم عباسی صاحب کے بقول پشاور میں جو ہے وہ اس کی لوگوں کی آمد و رفت بالکل بھی بیریا ٹاؤن میں بند ہو چکی ہے۔ منصور علی خان صاحب نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ کراچی میں جو 10 مرلے کا پلاٹ تھا وہ آج سے 5-6 مہینے 1 کروڑ 8 لاکھ روپے کا تھا، جو اس وقت 70 اور 72 لاکھ کے درمیان سیل ہو رہا ہے۔ ان چیزوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بیریا ٹاؤن کے اندر جو اس کی مارکیٹ ہے اس میں شدید پریشانی کی صورتحال ہے۔ البتہ وسیم عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب سے دوبارہ کیس شروع ہوا ہے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے 450 ارب روپے جرمانے کا، تو اس کے بعد بیریا ٹاؤن کی جو مینجمنٹ ہے ان کے اندر شاید یہ بات چل رہی ہے کہ وہ بیریا ٹاؤن کو جب ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیں گے تو اس صورت میں شاید وہ اس جرمانے سے بچ سکتے ہیں، اس لیے یہ ڈیفالٹ کی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ البتہ بیریا ٹاؤن کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو بات سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بیریا ٹاؤن چونکہ ایشیا کا ایک ادارہ ہے اور بہترین سروسز مہیا کر رہا ہے اور ان سروسز کو ہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ یہ بیریا ٹاؤن کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ البتہ انہوں نے اس چیز کی نہ تو تردید کی اور نہ ہی تصدیق کی کہ کیا بیریا ٹاؤن ڈیفالٹ کر رہا ہے یا نہیں۔ ادھر اگر دیکھا جائے ایک اسماعیل خان صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف ملک ریاض صاحب وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن منصور علی خان صاحب کے مطابق عمران خان صاحب کی حکومت میں ملک ریاض صاحب کو اس بات پر قائل کیا جا رہا تھا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، لیکن وہ نہیں بنے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہ وہ ایسا نہ ہو، لیکن بہرحال ایک ٹویٹ ہے اسماعیل خان صاحب کی جس میں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ڈان نے رپورٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس بات کا سختی سے یعنی وہ پریشان ہیں کہ جو یہ تاثر میڈیا میں دیا جا رہا ہے اور پبلک میں پھیلایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اب نئے لاڈلے کے طور پر سامنے آئے ہیں، اس بات سے وہ خاصے نالاں ہیں اور انہوں نے منشور تیار کرنے والی کمیٹی کو خصوصی طور پر ہدایت دی ہے کہ جلد منشور سامنے لایا جائے اور اس میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے جو لاڈلہ پلس یا لاڈلہ ہونے کی بات پھیلائی جا رہی ہے۔